کہ جو باتیں حق ہیں وہ باتیں قرآن میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، تو یہ سب سے بڑی نشانی نہیں ہے؟ لقد جاءک الحق من ربک، تمہارے رب کی طرف سے تحقیق یہ حق کے ساتھ یہ کتاب آ گئی، فلا تکونن من الممترین، اے اللہ کے رسول ہرگز بھی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ جس پر خود کتاب اتری اس پہ شک ہو سکتا ہے؟ نہیں، دراصل خطاب تو نبی سے ہے، لیکن بات کسے کہی جا رہی ہے؟ ہم کو کہی جا رہی ہے کہ کبھی قرآن میں تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک قوم ایسی ہے جن کو ایمان نہیں لایا یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا، پھر انہوں نے رونا شروع کیا، استغفار شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا سوائے ایک کے، وہ قوم یونس ہے۔ اسی واسطے اس سورت کا نام یونس ہے۔ ان ظالم قوموں نے اللہ کی مسجد کو تہنس کر دیا اور وہاں مندر بنا دی، اللہ نے تب بھی کوئی عذاب نہیں بھیجا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا اصل میں کردار وہ نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے۔ تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ سب کے سب ایمان لائیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 100% ایمان لائیں، اور کسی دور میں بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں ہوا، مکمل پوری دنیا اسلام قبول نہیں کر لی، یا پورا عرب اسلام قبول نہیں کر لیا۔ بعض لوگ ہڈرم تھے، بعض کافر تھے، قیامت تک رہیں گے، چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ لیکن نبیوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہم سب کے سب لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر لیں تاکہ کوئی جہنم نہ جائے۔ اب بہت سے لوگ اللہ کی مسجدوں میں بھی ہیں، بہت سے لوگ عبادتوں میں بھی ہیں، بہت سے لوگ یہاں قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے بھی ہیں۔ اب یہ جو اختیار تھا نا کہ 10:55 میں تم کہاں جاؤ، چاہو تو سنیما تھیٹر جاؤ، چاہو تو مووی دیکھو، چاہو تو گھر میں پڑھ کے سو جاؤ، چاہو تو رب کی تلاش میں ادھر آؤ، یہ اختیار کا ایک پوائنٹ تمہارے ہاتھ میں تھا، اسی بات سے تمہیں سزا اور جزا ہوگی۔ سونامی کیوں آئی؟ ہمارے گناہ بڑھ گئے، نہ وہ فلاں وقت میں فلاں پلیٹ یہاں سے وہاں ہٹی، اس واسطے اتنے ٹیمپریچر میں اتنے معاملے میں سونامی آئی۔ ہم نے کیا ہے سائنسی توجیحات کے پیچھے ہی بھاگنا شروع کر دیا، کبھی اپنے گناہوں کو نہیں دیکھا کہ رب العالمین کا یہ عذاب تھا، اس واسطے آیا۔ اس وعدے پر تو آپ کو پورا یقین ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیے رب کہتا ہے کہ اگر کبھی معاملہ باطل اور حق کا ہو تو مومنوں کو بچانا میرے اوپر ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بڑی ہی عمدہ اور بہترین جگہ دی اور انہیں کھانے کے لیے پاکیزہ رزق دیا، پھر بھی انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یقیناً آپ کا پروردگار ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب آگے چل کر ان کی ہسٹری بیان ہو رہی ہے۔ نبی تھے، منظم ہوئے، بڑی نشانیاں دیکھے، فرعون آنکھوں کے سامنے ڈوبا، اور یہ آگے چلے، منظم ہوئے، امت بنے، اللہ نے تورات دی، لیکن ان بدبختوں نے ضائع کر دیا جس طرح ہم نے قرآن کو ضائع کر دیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کو بڑا بہترین مقام دیا۔ ہاں، بوا کا مطلب ہے بہترین مقام دینا، بوانا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ مبوع صدقین ورزقناہم من الطیبات، صرف خالی اچھا مکان نہیں دیا بلکہ اچھے کھانے پینے کا ساز و سامان بھی کیا۔ بھوک لگتی تھی تو کیا ہے، آسمان جنت سے کیا ہے وہ ناشتہ اتارا ان لوگوں کے لیے جو من و سلوہ کہلاتا تھا، اس طرح انہیں پاکیزہ رزق دیا۔ لیکن یہ بدبخت وہی کام کیے جو پچھلے روش میں دوسری قوموں نے کیا، باوجود تورات آنے کے، علم آنے کے، انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ دیکھو یہ اختلاف جو ہوتا ہے نا جی، علم کے باوجود کیا ہے۔ ہمارا اختلاف بھی اصل میں کیا ہے، یہی معاملہ ہے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے بول کے نہیں، سب معلوم ہے، جیب کا اور پیٹ کا مسئلہ ہے، جیب اور پیٹ کا مسئلہ، ورنہ تو ان کو بھی معلوم ہے، قرآن حدیث میں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔
علم تو ان کو بھی ہے، لوگوں کو گمراہ اس واسطے کرتے ہیں کہ ان کا جو پیٹ جڑا ہوا ہے نا جی، اسے کیا کریں؟ تو اسی لیے فرمایا کہ فمختلف، انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے باوجود بھی اختلاف کیا۔ اب اس اختلاف کا مرحلہ کہاں ختم ہوگا جی؟ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں اختلاف کرتے ہیں، کون صحیح کون غلط کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا۔ تم لاکھ فرقے بناتے رہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، کل معلوم ہو جائے گا کہ حق کس فرقے کے اندر ہے اور کون سی جماعت جو اللہ کو پسند ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو تو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب تورات پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ دیکھیے کہ خطاب نبی سے ہے، اصل میں کیا ہے، نبی تو کبھی شک ہی نہیں کر سکتا، خطاب تو نبی سے ہے، لیکن نبی کے خطاب کے ذریعے ہم ہی سمجھایا گیا ہے کہ تم کو شک ہے قرآن میں تو پوچھ لو ذرا تورات اور انجیل والوں سے بھی، کیسے ان کی باتوں کی تصدیق اس میں ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی دلیل نہیں ہے؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو مضمون ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے خطاب اللہ کے رسول کو کیا ہے کہ فَإِن كُنْتَ، اے اللہ کے رسول اگر آپ کو فی شکم شک ہے مما انزلنا، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے جو کتاب پڑھتے ہیں اس سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل، آپ ذرا ان سے پوچھ لیجئے کہ جو باتیں حق ہیں وہ باتیں قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، تو یہ سب سے بڑی نشانی نہیں ہے؟ لقد جاءک الحق من ربک، تمہارے رب کی طرف سے تحقیق یہ حق کے ساتھ یہ کتاب آ گئی، فلا تکونن من الممترین، اے اللہ کے رسول ہرگز بھی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ جس پر خود کتاب اتری اس پہ شک ہو سکتا ہے؟ نہیں، دراصل خطاب تو نبی سے ہے، لیکن بات کسے کہی جا رہی ہے؟ ہم کو کہی جا رہی ہے کہ کبھی قرآن میں تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نہیں ان لوگوں میں سے ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کبھی ان آیات کو جھٹلانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قصے سنائے ہیں اس کو جھٹلانا نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر جھٹلاؤ گے تو دنیا میں بھی خسارہ اٹھاؤ گے، آخرت تو ہے ہی جہنم۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن لوگوں پر آپ کے پروردگار کا حکم ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی قریش کے ایمان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے کہ یہ لوگ کوئی آ جائے، کوئی ابو لہب آ جائے، کوئی ابو جہل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ دیکھو ایمان کا عطا ہونا نہ عطا ہونا وہ ہم پر ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور جن کے لیے میں نے کہہ دیا کہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیے۔ یہی ہوا، بدر میں آئے اور سب کے سب جہنمی بنے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، خود ان کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے تاکہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ وہاں پر دعا ہوئی، یہ دیکھو موسیٰ اور محمد الرسول اللہ کی ایک عظمت دیکھو۔ ادھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ وشدد، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو وہ نہ دیکھ لیں۔ یہاں اللہ خود کہتا ہے کہ آپ نے دعا نہیں مانگی، بلکہ اللہ کا اصول ہے کہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگر ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ میرا عذاب نہ دیکھ لیں۔ وہاں انہوں نے عذاب مانگا، یہاں اللہ کے رسول نے ہدایت مانگی تو اللہ نے کہا کہ نہیں، جن جن کے لیے آپ ہدایت مانگ رہے ہیں ان کو میں خود ثابت کر دیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ میرا عذاب نہ دیکھ لیں گے۔ ان کو ہدایت تو ملنے والی نہیں ہے، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ کو۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنيا ومتعناهم الى حين، پھر کیا یونس کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو ان کا ایمان انہیں فائدہ دے؟ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا، ایک مدت تک کے لیے انہیں سامان زیست اور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، یاد رکھو، مستثنیٰ کیس ہے پوری تاریخ میں، اس واسطے یہاں پر وہ بیان کر دیا۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک قوم ایسی ہے جن کو ایمان نہیں لایا یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا، پھر انہوں نے رونا شروع کیا، استغفار شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا سوائے ایک کے، وہ قوم یونس ہے۔ اسی واسطے اس سورت کا نام یونس ہے۔ یہ پہلی مرتبہ یہ نام آیا ہے اس سورت میں، اور اس سورت کا نام یونس بھی اس واسطے ہی ہے کہ یہاں لفظ یونس آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہی پیغمبروں میں سے ایک ہے، اور ایک بستی ہے یہ نینوا کہلاتی ہے، وہاں دراصل یہ بھیجے گئے حضرت یونس علیہ السلام نبی بنا کر دعوت کے سلسلے میں بھیجے گئے نینوا کو۔ اب دراصل وہاں گئے تو انہوں نے تبلیغ کی، دعوت دی۔ جب تک دعوت دیے دیکھا کہ کوئی اس میں سے ایسا نہیں ہے جو ایمان لائے، تو حضرت یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہو گیا۔ وہ خطا یہ ہوئی کہ وہ غصے میں آ کر اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے وہ بستی کو چھوڑ دیا، اور غصے میں آ کے کہہ گئے کہ ابھی بہت جلد تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ جبکہ نبی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک اللہ حکم نہ دے وہ بستی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اللہ نہ بتا دے کہ عذاب آنے والا ہے تب تک عذاب کی دھمکی دے نہیں سکتا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کا جذبہ تھا کہ انہوں نے جان توڑ کوشش کی لیکن کوئی نہیں لایا اسلام، تو غصے میں آ کے کہا کہ اب بہت جلد تمہارے لیے عذاب آئے گا، اور عذاب کی نشانی بھی بتلا دیا کہ زبردست ابر گھیرے گا اور وہاں سے تمہارے لیے کیا ہے بارشیں شروع ہو جائیں گی اور اللہ کا عذاب آئے گا اور ڈوب کے مر جاؤ گے۔ یہ کہہ کے انہوں نے اس بستی میں رہنا بھی گوارا نہیں کیا، وہاں سے نکل گئے۔ اب یہ دو غلطیاں یہاں ہو گئی۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یونس بستی سے تو نکل گئے، لیکن جانا تھا تو وہ بستی اصل میں کسی ساحل کے کنارے تھی، جانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ سمندر پار کر کے جانا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ سمندر کے قریب پہنچے تو ایک کشتی تیار تھی نکلنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی چڑھا لو۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ قوم کے بڑے معزز فرد ہیں، یونس ہیں، تو انہوں نے چڑھا لیا۔ اب کشتی جانے لگی۔ اب کشتی بیچ راستے میں پہنچی تو وہاں کا جو ملاح تھا، جو کشتی چلانے والا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو وہ اوور وائٹ ہو گئی، کشتی جو ہے وہ اوور وائٹ ہو گئی ہے، بہت زیادہ وزن ہو گیا ہے، اب ڈوب جائے گی، یعنی تو کسی انسان کو کم کرنا پڑے گا۔ اب کون جائے، کس کو پھینکے؟ سب کو جان عزیز ہے۔ تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ خورا ڈال لیں گے، خورے میں کس کا نام آئے گا وہ ضرور بالضرور اترنا ہوگا، چھلانگ لگانا ہوگا اس میں سمندر میں۔ اب قرآن اندازی ہوئی، حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ قوم پریشان، یہ تو صالح ترین بندے ہیں اللہ کے، ہم ان کو پھینکیں گے؟ اسی واسطے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دو مرتبہ تین مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، لیکن ہر مرتبہ حضرت یونس ہی کا نام آیا۔ اب مجبور ہو گئے، اٹھا کے پھینک دیا۔ اب جیسے ہی پھینکا، اللہ نے ایک اور مچھلی کو حکم دیا، وہاں کی بڑی مچھلی، ہاں کہ میرا بندہ آ رہا ہے، اس کو تو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھنا، کھانا نہیں، کھانا حرام ہے، ہاں میرا بندہ آ رہا ہے، صرف تو اپنے پیٹ میں رکھنا۔ تو مچھلی نے نگل لیا حضرت یونس کو۔ اچھا، یہ تو حضرت یونس کا معاملہ۔ اب یہاں کیا ہوا دیکھو، حضرت یونس تو نکل گئے۔ اب قوم نے دیکھا کہ حضرت یونس کے جانے کے بعد جو نشانی وہ بول کے گئے تھے کہ ابر گھیراؤ میں آئے گا اور لال ہو جائے گا، پھر اس کے بعد زبردست بارش آنے کا امکان ہوگا، تو وہ کام شروع ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے حکم سے نہیں کہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے نبیوں کی لاج رکھتا ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا زبان سے تو اللہ نے وہی چیز، وہی نشانی ان کے لیے مقرر کر دی۔ اب دراصل کیا ہے، جب قوم نے دیکھا کہ جو نشانیاں حضرت یونس بول کے گئے تھے وہ نشانیاں عذاب کی شروع ہو گئی ہیں، تو تب احساس ہوا انہیں، ارے ہم نے کیا کیا۔ اب ڈھونڈنے لگے یونس، وہ تو نکل چکے تھے بستی سے، جائیں تو کس کے پاس جائیں، کیا کرنا ہے، عذاب کو کیسے روکنا ہے، کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہا اس وقت حضرت یونس کی قوم کو۔ ادھر بعد میں ان لوگوں کے اندر یہ مسئلہ اٹھا کہ کیوں نہیں ہم اپنے رب ہی سے فریاد کریں۔ اب لگے دوڑنے۔ حضرت امام ابن کثیر تو کہتے ہیں کہ ایک میدان مقرر کر لیا ان لوگوں نے
اور کہا کہ عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، حتیٰ کہ جانور کو بھی مت چھوڑو، سب کو بلا کے میدان میں لاؤ اور سب رو رو کے دعا کرو کہ اے اللہ ہم نے غلطی کر دی، تیرے رسول کی نافرمانی کر دی، ہم کو بچا لے۔ یہ کائنات کی سب سے عظیم توبہ تھی اور یہ پہلی مرتبہ ہوئی، ہاں، جہاں پوری قوم جمع ہو گئی، بچے، عورتیں، معصوم، بوڑھے، کمزور، جوان، بیمار، حتیٰ کہ ان کے اونٹ، ان کے بچے، گھوڑے کے بچے، جو بھی ان کے پاس جانور تھے سب کو جمع کر لیا اور رونے گڑ گڑانے لگے، اور اللہ کا ایسا رونا رویا کہ اللہ کو ادا پسند آ گئی ان کی۔ اور پوری کائنات کے اندر، تاریخ کے اندر ایک مرتبہ یہ ہو گیا کہ عذاب کو دیکھ لینے کے باوجود بھی اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ ہاں، اسی لیے کہتا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ ایک قریہ، ایک بستی ہے جو عذاب کو دیکھ لینے کے باوجود بھی ان کا ایمان ان کو نفع دیا، اور وہ بستی، وہ قوم ہے یونس کی۔ اور اس میں ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، ایک معنی یہ ہے کہ فلولا کانت قریۃ آمنت، ایک بستی ہے، ایک قریہ ہے جس نے ایمان کو قبول کیا اور اس کے ایمان کا نفع انہوں نے پایا، فنفعها ایمانها، وہ کون سی ہے؟ وہ یونس کی ہے۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے معلوم اس کا؟ فلولا کا اگر ہم رعایت کریں گے تو دوسرا ترجمہ ہوگا ایسا کیوں نہ ہوا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، گویا کہ ہم کو اشارہ دے رہا ہے کہ کیسے رب کے عذاب سے بچنا ہے۔ فلولا کا میننگ اگر جوڑ لیں گے نا جی، اس میں اب ترجمہ کیسے ہوگا معلوم؟ ایسا کیوں نہ ہوا کسی دوسری قوم کے سلسلے میں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ لوگ ایمان اور استغفار کے ذریعے اس عذاب کو کیوں نہ ہٹا لیے۔ ایک خبر ہے کہ سوائے حضرت یونس کی قوم کے کسی کا ایمان بھی نفع نہیں دیا جب اللہ کا عذاب آیا۔ ایک خبر، ایک نیوز، وہ کون ہے؟ وہ قوم یونس۔ دوسرا کیا ہے؟ جس طرح استغفار سے ان کا ایمان اس وقت بھی جب کہ عذاب آ چکا تھا نفع دیا اور عذاب ٹل گیا، ایسا دوسری انبیاء کی قوموں نے کیوں نہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہا ہے؟ چاہے ہونا بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلا ترجمہ ایک خبر، دوسرے ترجمے میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے حضرت یونس کی قوم کو تو بچایا اس واسطے کہ ان کا رونا دھونا، استغفار، بچوں کو، عورتوں کو سب لا کے ایسے روئے، ایسے گڑ گڑائے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے اصول کو بدل دیا۔ ایسا رو دھو کر دوسری قوموں نے کیوں نہیں اپنے عذاب کو رکا لیا؟ گویا کہ معلوم ہوا تاریخ میں ایک قوم تھی جو اللہ کو منانے کا ایسا راستہ اختیار کی اور ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کسی دوسری انبیاء کی قوم نے کیا ہی نہیں۔ گویا کہ اشارہ ہے ہمارے واسطے بھی بہت بڑا، اللہ کا عذاب آ گیا ہے، 2014 سے مسلط ہو گیا ہے فرعون، اور اس کی جماعتوں نے باقاعدہ طور پر نیست و نابود کرنے کا پلان کر لیا ہے، اور اس کے برے ارادے روز بروز باقاعدہ طور پر کھلم کھلا نیوز پیپروں میں آ چکے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ قریب تر کوئی بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا ہونے والا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ تم سب جمع ہو کے توبہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہے سر، یہ سوال ہے۔ اب بھی وقت ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے سرکشی دی اللہ نے اس کو، تم نیک ہوتے تو کبھی نہ آتے۔ یہ ظالم قوموں نے ہمارے نوجوانوں کو گاؤں کشی کے نام پہ ٹکڑے کر دیا، تب بھی کوئی عذاب نہ آیا ان پر۔
ان ظالم قوموں نے اللہ کی مسجد کو تہنیس کر دیا اور وہاں مندر بنا دی، اللہ نے تب بھی کوئی عذاب نہیں بھیجا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا اصل میں کردار وہ نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے، لیکن اب بھی ایک بات ہے، ایک وقت ہے کہ روئیں گڑ گڑائیں اللہ کے پاس، عورتیں بھی جمع ہو جائیں، بچے بھی جمع ہو جائیں، ہم بھی جمع ہو جائیں، بوڑھے بھی جمع ہو جائیں، بیمار بھی جمع ہو جائیں، تندرست بھی جمع ہو جائیں، سب مل کے روئیں کہ اے اللہ خطا ہم سے ہوئی ہے، اے اللہ ان ظالموں کو ہٹا دے۔ ہاں، جئنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ اسی لیے میں بہت یوں سمجھیے کہ دل اندر سے آنسو بہاتا ہے، اور خوشی کے آنسو ہیں جہاں پر تہجد کی نماز میں بچے، عورتیں، بوڑھے بوڑھے سب کمپیکٹ ہو کے کھڑے ہو کے وتر کی نماز میں جب روتے ہیں نا جی، میں سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی شاید قبول کر لے گا۔ ہاں، خواہ وہ کیسے بھی کرے۔ کل میں ذرا سخت کہہ دیا تھا خواتین کے سلسلے میں، لیکن وہ کیسے بھی رہیں، ان کی دعاؤں میں بھی بڑی برکتیں ہیں۔ بچے شرارتی ہیں لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ خواتین صنف نازک ہیں، ان کے مسائل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ کہ پورے ایک بلڈنگ میں جمع ہو کر اوپر نیچے چھوٹے بچے، بڑے لوگ، عورتیں سب رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات کو پلٹا دے، شاید اللہ کو یہ زیادہ پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالتوں کو پلٹا دے۔ ہاں، ہم ایک مثال بن جائیں قوم یونس کی طرح۔ ہاں، اس واسطے ہم بڑے شکر گزار ہیں خواتین کے بھی بچوں کے بھی۔ یہ مجمع جمتا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گفٹ ہے۔ جیسے ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو جمع کر لیا ایک میدان میں، رونے لگے اور ایسا استغفار کیا، ایسا رویا، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، پھر ہم نے ان سے ان کا عذاب ہٹا دیا جو دنیا کے اندر طے ہو چکا تھا، ذلت کا عذاب جو طے ہو چکا، بدلے میں کیا دیا؟ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ایک لمبی زندگی دی، جب تک دنیا میں رہیں، پھر اس کے بعد جنت بھی دے گا نا جی ان کو، دنیا میں بھی لمبی زندگی دی۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی یہ نہیں کہا کہ اچھا ہم تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں لیکن اب تم سب کے سب شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور سیدھے جنت کو آ جاؤ، یہ بھی نہیں بولا، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ ان کی دعاؤں کے استغفار کی برکت سے انہیں دنیا کی زندگی بہترین طور پر ایک مدت تک کے لیے، اور وہ دوسری جگہ فرمایا صافات میں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ وہ جتنے لوگ جمع ہو کے دعا کریں نا جی، ان کی قوم کی تعداد 1,00,000 سے اوپر تھی۔ گویا کہ یہ تعداد بھی ایک اشارہ دے رہی ہے، 1,00,000 کا مجمع جمع ہو۔ یہ فرعون، یہ قوم یونس جو آ کے دعا کرے نا جی، ان کی تعداد اللہ سورہ صافات میں ذکر کر رہا ہے۔ ہاں، اِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، الف کہتے ہیں 100، الف ہزار، مئۃ الف 100,000، 100,000 کتنے ہوئے؟ 1,00,000۔ تو فرمایا کہ اِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 تھے یا 1,00,000 سے بڑھ کر، تو بہرکیف پکا 1,00,000 تھے، یا 1,10,000 تھے، 1,20,000 تھے، جو بھی تھا، لیکن پکا 1,00,000 تو تھے۔ یہ 1,00,000 افراد نے جو دعا کی نا جی، ایسی دعا کی، ایسا استغفار کیا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے عذاب کو تو دنیاوی طور پر ہٹا دیا، لیکن انہیں زندگی بھی دی، پھر بہترین زندگی، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک، جب تک ان لوگوں کی زندگیاں تھی اللہ تقدیر میں بنا چکا تھا، اس حد تک ان کو زندگیاں بھی دی، بہترین طریقے سے وہ رہے۔ ہندوستان میں ہم نے 800 سال حکومت بھی کی ہے میرے بھائیوں، بھولو مت، ہماری توبہ سے وہ معاملہ حل بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر رب پر ایمان ہو، قرآن کے واقعات پر ایمان ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، آن کے آن میں پلٹ دے ماحول کو۔ ہے، اصل تو ہے ایمان اور یقین کا مسئلہ جو ہم میں نہیں آتا ہے۔
اب آگے فرماتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ دیکھیے یہ بہت اہم ترین قاعدہ ہے جو رب العالمین سمجھانا چاہتا ہے۔ یعنی رسول اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے تو پوری کوشش، کیونکہ وہ ہمدرد ہوتے ہیں، قوم کے باپ کے مانند ہوتے ہیں، تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ سب کے سب ایمان لائیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 100% ایمان لائیں، اور کسی دور میں بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں ہوا، مکمل پوری دنیا اسلام قبول نہیں کر لی، یا پورا عرب اسلام قبول نہیں کر لیا۔ بعض لوگ ہڈرم تھے، بعض کافر تھے، قیامت تک رہیں گے، چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ لیکن نبیوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہم سب کے سب لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر لیں تاکہ کوئی جہنم نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دراصل آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ رب کا نظام ہی یہ نہیں۔ اگر رب پہلے ہی چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ پورے زمین کے لوگوں کو پہلے ہی ایمان والا بنا دیتا، شیطان کو پیدا ہی نہ کرتا، مسئلہ ہی ختم، نافرمانی ہوتی نہیں، سب کے سب مسلمان ہوتے، فرما بردار ہوتے۔ لیکن اللہ کا یہ منشا نہیں ہے کہ زبردستی مسلمان کرے۔ ابھی اس میں بہت اہم ترین ایک سوال ہے، تب اللہ نہیں چاہا تو کیسا بھائی ہوں گا؟ یہ بہت اہم ترین سوال ہے جو ہمارے ایمان کے لیے کیا ہے، کبھی کبھی خرابی کا باعث بن جائے گا۔ نہیں، اللہ نہیں چاہا، نہیں، اللہ چاہا، لیکن اللہ زبردستی نہیں چاہا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ فرما بردار لوگ ہو جائیں، لیکن جن کے اندر پیدائشی طور پر کجی ہے، جن کے اندر ہٹ درمی ہے، جن کے اندر اسلام قبول کرنے کی صفت نہیں ہے، جن کے اندر ہدایت پانے کے باوجود بھی گمراہی مول لینے کی صفت ہے، ایسوں کو اللہ زبردستی اسلام کی طرف مائل نہیں کرتا۔ یہ اصول ہے، اس اصول کے تحت بعض لوگ جہنم جائیں گے ہی۔ اگر رسولوں کو بھیج کر 100% قبول اسلام کا معاملہ ہوتا، یا بعد میں آگے چل کر بھی آج ہمارے دور میں بھی کوئی بھی کوشش کرتا ہے، اسلام کا کوئی داعی ہے، کوئی فلاں ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے، تو کبھی یہ چیز اس کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی دعوت 100% کامیاب اور سب مان لیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر ایسا پہلے چاہتا اللہ تو برائی کو پیدا ہی نہ کرتا، شیطان کو پیدا ہی نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی سب کے سب لوگوں کو مسلمان بنا دیتا۔ تو یہ اصول اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی انفرادی طور پر آزادی ان کے ساتھ رہے، وہ جو چاہیں کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے اسلام کو دیکھ کر اپنی پسند سے قبول کرنا ہے ویسے ہی قبول کریں، زبردستی قبول نہ کریں۔ تو اللہ نے اختیار دے دیا، بھیج دیا آدم کو، ان کی ذریت کو، وہ جو چاہیں کریں۔ اب تمہارے پاس اچھائی کا راستہ ہے، برائی کا راستہ ہے۔ اب ان میں سے جیسے تم اچھائی برائی دنیا میں دیکھ کر انتخاب کرتے ہو، ویسے ہی انتخاب کرنے کا ملکہ جو ہے نا جی، وہ دیا ہوا ہے، وہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ مثلا دیکھیے آج یہاں پر بیٹھے ہوئے، اب یہ وقت 9:55 ہو رہا ہے، 10:55 ہو رہا ہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بہت سے لوگ چائے خانوں میں بھی ہیں، بہت سے لوگ برائیوں میں بھی ہیں، ٹی وی موویز میں بھی ہیں، اب بہت سے لوگ اللہ کی مسجدوں میں بھی ہیں، بہت سے لوگ عبادتوں میں بھی ہیں، بہت سے لوگ یہاں قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے بھی ہیں۔ اب یہ جو اختیار تھا نا کہ 10:55 میں تم کہاں جاؤ، چاہو تو سنیما تھیٹر جاؤ، چاہو تو مووی دیکھو، چاہو تو گھر میں پڑھ کے سو جاؤ، چاہو تو رب کی تلاش میں ادھر آؤ، یہ اختیار کا ایک پوائنٹ تمہارے ہاتھ میں تھا، اسی بات سے تمہیں سزا اور جزا ہوگی۔ اب اس اختیار کو تم نے استعمال کیا، اور استعمال کرتے ہوئے تم نے نیکی تلاش کی تو ثواب ملے گا، برائی تلاش کی تو عذاب ملے گا۔ اس اختیار کے ماتحتی میں تمہیں جو رکھا ہے نا،
یہ اختیار کے ماتحتی میں جو اچھا یا برا تم کرتے ہو اسی کے عوض تمہیں عذاب اور سزا ملے گی یا نہیں. اگر اللہ ہم کو یہ اختیار نہ دیتا تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ظالم ہو جاتا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ اختیار ہی نہیں ہے، جو بھی ہوتا اللہ اتنا بڑا، بالکل اللہ ہی کے اذن سے ہوتا، لیکن اللہ کے اذن اور تمہارے عمل کے درمیان ایک مائنوٹ سا فرق ہے. وہ کیا ہے؟ ایک اختیار کا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے پاور دیا ہے. اس پاور کے تحت ہی تم کسی وقت برائی کرتے ہو یا کسی وقت اچھائی کرتے ہو. تو جب اچھائی کرتے ہو تو ثواب ملتا ہے، برائی کرتے ہو تو عذاب ملتا ہے. لیکن زبردستی رب العالمین کسی کو نہیں چاہا کہ وہ برائی پر رہیں یا اچھائی پر. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ خطاب ہے کہ اللہ کے رسول اگر یہ لوگ نہ مانیں، کراہت کریں، تب بھی آپ ان کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لانے والے بن جائیں؟ ایسا مجبوری کا ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے. تو آپ بھی دراصل پورے مکے کے لوگ، پورے قریش، پورے مشرکین ایمان لے آئے، یہ اگر سوچتے ہیں تو یہ ہونے کی بات نہیں ہے، اور رب العالمین نے اس منشا کے تحت پیدا ہی نہیں کیا ہے. تو اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اب دیکھیے اس میں بہت ہی اہم ترین بات آ گئی اور حجت والی بات آ گئی. اب کوئی بندہ تقدیر پہ ایمان لے آتا ہے اور پہلی والی آیت کو بھی ملا لیتا ہے، تو اب صاف کہہ دے گا کہ دیکھو اللہ خود کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی نفس کا یہ اختیار نہیں ہے، کوئی جان اس کا اختیار نہیں رکھتی کہ اللہ کے حکم، اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے. تو ہر کوئی کہے گا، ہر کافر کے لیے ایکسکیوز ہے اس میں کہ بھائی میں کیا کروں، میرا قصور کیا ہے؟ رب کے اذن کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا. تو رب کا اذن نہیں ہوا، رب کا حکم نہیں ہوا تو ہم نے ایمان قبول نہیں کیا، قصور ہمارا کیا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے. پہلے فرمایا کہ اللہ کا منشا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب لوگوں کو اسلام اور سب کے سب لوگوں کو ایمان نصیب کر دے. اب یہاں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا کہ میرا اختیار کتنا پاورفل ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی جان ایسی نہیں ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، لیکن اس اذن کے ساتھ ایمان تک تمہاری رہنمائی جو ہوتی ہے نا جی، وہ کون سے لوگوں کی ہوتی ہے؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ تبارک و تعالی ان کی عقلوں پر گندگی ڈال دیتا ہے، ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. یعنی اللہ کا اذن تو ہوتا ہے، لیکن گمراہی اس وقت تم پر مسلط ہوتی ہے کہ جو عقل اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کیے بغیر، اور جو بات تم نے دی ہے اس کو استعمال کیے بغیر، رب العالمین نے جو نشانیاں یہاں پر رکھی ہیں اس کو استعمال ہوئے بغیر، جو اندھی تقلید اور اندھی پیروی آبا و اجداد کے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہی دین ہمارے آبا و اجداد سے ہم نے پایا، اسی پر چلیں گے، تو اللہ کہتا ہے ایسے عقلوں پر اللہ گندگی ڈالتا ہے. اس واسطے اصل میں ہدایت نہیں ملتی، ورنہ اذن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی سے مسلمان کو ملتا ہے، اور ہم سب بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں تو اللہ کے اذن سے ہی مسلمان ہیں. لیکن منشا یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ عقل کا بھی استعمال کرو. رب العالمین نے جو نشانیاں اسلام کے حق ہونے کی دی ہیں اس کو پرکھو، دیکھو، اور ان میں سے جن لوگوں نے دیکھا، پرکھا، پڑھا تو ان کے لیے ایمان ثابت ہو جاتا ہے. جو ایمان کا اذن ملنے کے باوجود پرکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، آبا و اجداد کے دائرے میں رہتے ہوئے جیتے ہیں، مرتے ہیں، تو ان کے لیے ایمان کبھی نصیب نہیں ہوتا. تو قصور ان کے عقلوں کا ہے. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. فرمایا کہ دیکھو، ابھی اوپر کہا نا کہ اللہ ان لوگوں کے عقلوں پر، ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو وہ عقل سے کیسے کام لیں گے؟ یہاں بتا رہا ہے قُلِ انظُرُوا. آپ ان سے کہیے ذرا دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا نشانیاں ہیں رب کے حق ہونے کی، لیکن تم دیکھتے نہیں نا جی. یہ تو مسئلہ ہے تمہارا. وہاں نشانیاں بکھری پڑی ہیں کہ رب العالمین بھی ہے، اور وہ رب العالمین ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں، تین نہیں ہیں، 10 کا پاور نہیں چلتا کائنات میں، 2 کا پاور نہیں چلتا. 2 کا پاور چلتا تو پھر تو کبھی کا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس کے 2 الہ ہوتے یا ایک سے زیادہ الہ ہوتے
تو کائنات کا پورا نظام درم برم ہو جاتا. تو یہ نظام جو چل رہا ہے، رات کا آنا، دن کا آنا، پھر یہ نظام سورج، چاند، پانی کا برسانا، بارشیں، یہ سب کچھ دلالت کرتا ہے کہ ایک رب العالمین ہے. اگر تم ان نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہو، چوپایوں کی طرح گزر جاتے ہو، تو تمہارا قصور ہے. انسانوں کی طرح دیکھو تو تم خود پکار اٹھو گے کہ دیکھو ایک اللہ موجود ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ قل انظروا، ذرا دیکھو، ان سے کہیے آپ اللہ کے رسول، ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کیسی کیسی نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہ چاہیں، یہ نشانیاں اور تنبیہات ان کے لیے کسی کام نہیں آ سکتی. جن کا پہلے سے ہی کیا کیا ہے، اپنی زندگی میں مست ہیں، دنیا 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 کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ مجھے کیوں بنایا گیا ہے، میرا مقصد پیدائش کیا ہے، میں کیوں دنیا میں آیا، کون ہے مجھے بھیجنے والا، اس پر کبھی انہوں نے غور ہی نہیں کیا ہے. تو پھر لاکھ نشانیاں رہیں، لاکھ تنبیہات ان کے سامنے آئے، وہ کبھی ایمان والے نہیں بن سکتے ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئیں جیسے اس سے پہلے لوگوں پر آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ تم بھی انتظار کرو اب عذاب کا، میں بھی تمہارے ساتھ مل کر انتظار کرتا ہوں. یعنی اب دراصل اتنی کھلی نشانیاں کائنات میں دیکھنے کے باوجود تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو، تم سوچتے نہیں ہو، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو. تو اللہ کہتا ہے فہل ینتظرون، اچھا اب کس کا انتظار ہے پھر؟ ہاں، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. اب تو تمہارا انتظار وہی ہے کہ پچھلوں کے ساتھ رب العالمین نے عاد و سمود کے ساتھ جو کچھ کیا ویسا ہی عذاب تمہارے اوپر بھی ڈال دے. اگر اسی کے منتظر ہو تو اے نبی کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے ساتھ مل کر انتظار کرتا ہوں کہ کب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. اور وہ آ گیا بدر و حنین میں، جیسا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا. اور ہر زمانے میں جب بھی کوئی انقلابی دعوت اٹھے گی اور آپ توحید کی طرف بلائیں گے اور لوگ باوجود آپ کے بلانے کے انکار کریں گے، حجت قائم ہوگی، تو پھر عذاب آئے گا. یاد رکھو. اب اس کے بعد کام نہیں ہوا تو ہم وہ سسٹم نہیں دیکھے ہیں، لیکن سسٹم اب بھی موجود ہے. جب بھی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین میں بھر گئے، بغاوت ہے، تو اللہ نے عذابات بھیجے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کتنے بڑے بڑے زلزلے آئے، امت مسلمہ کے اندر کتنی بڑی بڑی تنبیہات آئی. ابھی 2000 سے 2022 تک دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے عذابات آئے. یہ سب وہی تو ہیں، الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا وہی تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی تم انتظار میں ابھی اندھے بن کے جا رہے ہو، تمہیں پلٹنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. سونامی کیوں آئی؟ ہمارے گناہ بڑھ گئے. نہ وہ فلاں وقت میں فلاں پلیٹ یہاں سے وہاں ہٹی، اس واسطے اتنے ٹیمپریچر میں اتنے معاملے میں سونامی آئی. ہم نے کیا ہے سائنسی توجیحات کے پیچھے ہی بھاگنا شروع کر دیا، کبھی اپنے گناہوں کو نہیں دیکھا کہ رب العالمین کا یہ عذاب تھا اس واسطے آیا. اور کبھی کبھی عذاب کا شکل کیا ہوتا ہے؟ آسمان و زمین سے نہیں ہوتا ہے، انسانوں سے ہوتا ہے. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر، ہم مائدہ میں پڑھ چکے ہیں یہ آیت، کہ 3 قسم کے عذابات گناتا ہے کہ ہم قادر ہیں ان عذابات پر، تمہیں عذاب دیں. کیسے کیسے؟ الی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، آسمان سے نازل کر دیں، اوپر سے کوئی عذاب آ جائے تم پر. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلہ آ جائے. پھر فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تم ہی کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور تم دونوں ٹکڑیوں کو ملا کر ایک دوسرے سے لڑا دے. یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. یہ عذاب تو مسلسل چلا آ رہا ہے ہمارے ساتھ. ہاں، ہمارا آپسی دشمن کون بولے تو ہم خود. ہمارے فرقوں نے اتنے کافر نہیں بنائے جتنے پہلے سے کافر تھے. یہ جو کفر کا فتویٰ لگا کہ مسلمانوں سے کفر کا طرف پلٹائے، وہ ہمارے لوگ زیادہ ہیں.
تو اسی لیے فرمایا کہ کبھی کبھی تم دونوں کو لڑا کر بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتا ہے، تو یہ عذاب تو مسلسل چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر انتظار کرتا ہوں۔ لیکن آخرکار نتیجہ کیا نکلے گا جی؟ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کو نجات دے دیتے ہیں۔ یہ نتیجہ نکلے گا ضرور بالضرور، یاد رکھو۔ جب بھی حق و باطل کا کوئی معرکہ ہوا، جب بھی حق و باطل کے ساتھ کوئی آزمائش ہوئی، جب بھی حق و باطل کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی، خواہ وہ جنگی لحاظ سے ہو، خواہ وہ نظریاتی لحاظ سے ہو، فیصلہ جو ہوگا آخری میں وہ اللہ کے رسول اور ایمان والوں کا ہی حق فیصلہ ہوگا، انہی کو اللہ کامیاب کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے کبھی کیا نہیں، ورنہ کامیابی 100% ہماری ہے۔ رونا دھونا چھوڑ کر انہیں وہ کرتی انہیں یہ کرتا، آج مسلمان ایسے ہو گئے، کمزور ہو گئے، ان کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ رونا دھونا چھوڑ کر اگر ایمان اسلام پر پختہ ہو کر کام شروع کریں 100% کامیابی ہماری ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، ہم آخر کار رسولوں کو ہی نجات دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ایمان لے آتے ہیں ان کو نجات دیتے ہیں۔ کذالک، یہی ہے طریقہ ہمارا، یہ طریقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ ہاں، میرے وعدوں پر یقین نہیں کر کے تم نے کام نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کافروں کے حوالے کر دے گا کہ ان کا گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹو۔ وہی ہو رہا ہے۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو بچا لینا حق ہے ہمارے اوپر، ذمہ داری ہے۔ یا رب، اس وعدے پر تو آپ کو پورا یقین ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیے رب کہتا ہے کہ اگر کبھی معاملہ باطل اور حق کا ہو تو مومنوں کو بچانا میرے اوپر ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ ہاں، حقاً علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو نجات دینا ہم پر ذمہ داری ہے، حق میرا بنتا ہے کہ میں رب ہونے کی حیثیت سے مومنوں کو بچاؤں۔ تم کام نہیں کرتے تو تب نہیں بچائے گا۔ ہاں، تب موب لنچنگ کے نام پر کیا ہے ہمارے دھڑا دھڑ نوجوان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ماریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جب تم کام نہیں کرو گے تمہاری سپورٹ رب کی طرف سے نہیں آئے گی۔ جب تم سمجھو گے نہیں ہم اسلام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسلام پر عمل کر کے دکھائیں، اسلام کو پھیلائیں، اس کام کے بجائے تم دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے، پیسے کے پیچھے بھاگو گے، یا تم جو اور نظریہ لے کے دوڑو گے بھاگو گے، تو یاد رکھو تب میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ تم کو بچاؤں۔ لیکن جب تم کام کرو گے اسلام کے لیے تو اس وقت میری ذمہ داری اور حق بنتا ہے کہ میں مومنین کو بچاؤں، کہ حقاً علینا ننجی المؤمنین۔ ذرا پڑھ لیجئے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ حقاً علینا 2 مرتبہ کہا کہ علا کا مطلب یہاں پر ذمہ داری ہے۔ حق کہتا ہے کہ وہ بھی سچ کے معنی میں کہا کہ ایک تو میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اور یہ ذمہ داری حق بنتی ہے کہ میں مومنین کو بچاؤں، لیکن کام کر کے دکھاؤ تب۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔